12ویں سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی کہ ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا تھا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ تو یہ دل میں آپ کے خیال آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا وہ ایک چٹان پر لاٹھی ماریں۔ اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا۔ ایک چٹان پر آپ نے لاٹھی ماری تو ایک پتھر اس میں سے نکلا۔ پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے بھی ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا۔ انہوں نے اس پر پھر لاٹھی ماری تو اس سے پھر ایک اور پتھر نکلا۔ سبحان اللہ! اس پتھر میں چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا۔ اس کے منہ میں غذا قائم تھی، غذا کے قائم مقام کوئی چیز تھی، اس کیڑے کے منہ میں غذا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا، اس کی بات اللہ نے اس کو گویائی دی، اس نے کلام کیا۔ وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ! تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 318، یہ علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب نے اپنی مایہ ناز تصنیف تبیان القرآن میں اسے کوڈ کیا اس واقعے کو۔ کیا ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے بِکَتْبِ رِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، سب سے پہلے اس کا رزق لکھا جاتا ہے، وہ کتنا رزق کھائے گا وہ لکھا جاتا ہے۔ وَعَجَلِهِ، پھر موت کا دن لکھا جاتا ہے۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں یعنی کہ ملک الموت جب اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے اے بندے تیرے رزق ختم ہو گئے، تیرا رزق جو تھا ختم ہو گیا، اب دنیا کے کسی کونے میں تیرے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اب موت کا وقت آیا ہے۔ اس لیے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے تک رزق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جب رزق ختم ہوتا ہے پھر ملک الموت آ کر اسے لے جاتا ہے۔ تو اس رزق کا مالک رزاق ہے، تو وہ لوگ ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو رزق حاصل کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں۔ ملنا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہے۔ دیکھیں 2 راستے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ اس راستے سے چلیں گے یہی آپ کا رزق ملے گا، یہاں سے چلیں گے یہ جو لکھا ہوا یہی ملے گا۔ اس کی مثال پھر ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک نوجوان ملا، انہوں نے کہا حضرت میں بھی آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ کہا اٹھا لیں۔ راستے میں چلتے گئے، ایک جگہ پھر آرام کیا آپ نے۔ اب وہ رات ہو گئی تھی تو بزرگ نے یہ سوچا کہ صبح اٹھوں گا تو اسے اجرت دے دوں گا۔ تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، وہ نوجوان غائب ہوتا ہے اور ان کا جو اجرت دینے کے پیسے تھے وہی چوری کر کر لے گیا۔ اب بڑے حیران ہوتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ کیا کہا میں حیران ہوں اس بات پر، حلال چیز کو حرام کے ذریعے لے گیا، مطلب حلال چیز تھی نا اس کے لیے، وہی اجرت آپ نے رکھی تھی کہ اسے صبح دوں گا اور اسے روانہ کر دوں گا، اب رات کو کہاں جائے گا، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں اسی چیز کو چوری کر کے لے گیا۔ تو رزق کا مالک رزاق ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے حلال طریقے سے، ایمانداری سے، یہ ہمارے لیے ہے، کوشش ہمارے اوپر ہے، باقی اللہ نے جو رزق لکھا ہے بالکل وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحود کی آیت نمبر 27 میں فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں۔ حود علیہ السلام کی قوم بھی آپ کو یہ کہنے لگی، جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، جو وہ لوگ تھے جو
سردار تھے، ان کا ایک طعنہ یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ہٹا دیں، ہم پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، معاذ اللہ یہ بھی باتیں تھیں۔ تو آج کے لوگ بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کو اپنی جیسا سمجھتے ہیں، تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کہنا کہ ہماری طرح تھے، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، اور یہ تعلیمات لی جائے کہ قل انما انا بشر مثلکم، جو آیت ہے وہ انشاءاللہ آئے گی، اس پر تفصیل بیان کریں گے 16ویں سپارے میں۔ ابھی تو ہمارا 12واں سپارہ چل رہا ہے، اس پر تفصیل بیان کریں گے، بس اختصار سے ابھی سن لیں۔ اللہ کے نبی نے جب مومنوں سے خطاب کیا، جو صوم وصال رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، تو صحابہ کرام جو ہے نا صوم وصال رکھنے شروع کر دیا۔ صوم، روزہ، وصال ملا کر، بیچ میں افطار نہ ہو، روزے کے ساتھ روزہ ملانا، افطاری نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ تو جو باتیں تھیں صحابہ کے لیے، مومن کے لیے، ان کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بشری لبادہ اوڑھ کر بھی آئے تو افضل البشر ہیں، ٹھیک ہے، نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ اس پر بھی پہلے میں نے نور و بشر پر ایک یوٹیوب میں کلپ بنایا، اسے آپ سن لیں کہ وقت مختصر ہے، تو درس قرآن کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو خاص باتیں ہیں وہ چاہوں گا آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الحود میں نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بنائیے، آپ سوار ہو گئے، اور جو لوگ سوار نہیں ہوئے تھے وہ ڈوبنے لگے۔ اس پر پھر آپ نے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ حق ہے، تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو یہ عرض کی یا اللہ میرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے۔ قال یا نوح، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نوح انہ لیس من اہلی، بے شک وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو نبی کا بیٹا ہے، اس کو حکم ہو گیا کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ اس حوالے سے وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتا، آپ کی طرح نہیں ہے۔ اس حوالے سے علامہ سعدی صاحب نے کیا لکھا؟ کنعان چونکہ منافق تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، اسی بنا پر نوح علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی تھی، کشتی میں سوار کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگر ان کو یہ بات منکشف ہو جاتی وہ کافر ہے تو اس کی مغفرت کبھی نہ کرتے۔ تو یعنی کہ اب یہاں سے بڑا پیغام ہے جو آج کے بھی لوگوں کے لیے ہے، جو ہمارے علماء حق اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اگرچہ سادات بڑے عظیم ہیں، ان کا مقام عظیم ہے، لیکن اگر ان میں اس طرح سے عقائد کے حوالے سے خرابی لازم آ جائے، عقائد کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خالص مومن ہے لیکن عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہے تو پھر تو تعظیم کرنی چاہیے ہر سادات کی، لیکن عقائد ہی بگڑ جائیں، ان کے عقیدے کے حوالے سے وہ ان کا معاملہ خراب ہو جائے، تو پھر یہاں قرآن بھی کہتا ہے ہمیں کہ جب نبی کا بیٹا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے بارے میں بھی کہا گیا انہ عمل غیر صالح، یعنی فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلی، وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ کر قرآن میں بھی گزر چکا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز مکرم وہ ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ ہاں سادات کے لیے عظیم بشارتیں ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، اللہ نے ان پر عظیم کرم کیا ہے، لیکن وہ جب وہ کرم رہے گا جب وہ خود اپنے اوپر کرم کریں گے اور صحیح معنوں میں جو عقائد ہیں، عقائد اہل سنت و جماعت اس پر رہیں گے، رافضی ہو جائیں یا تبدیلی ہو جائیں، پھر ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا، ان سے پھر اعراض کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یوسف، اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، سورہ الرعد کے بعد، ہود کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔
سورۃ یوسف میں کہا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص کہا گیا، اس کو بہترین سب سے حسین قصہ اس کو کہا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ یوسف کو احسن القصص کہنے کی وجہ فرمائی، متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر حکمتیں ہیں اور جس قدر عبرتیں ہیں، اتنے عبرت انگیز واقعات اور کسی بھی صورت میں نہیں ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کے پاس کتنے یعنی کیسے واقعات آئیں گے۔ تو پھر فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے نصیحت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک کیا ہے، ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کیا ہے۔ جب ان کو اقتدار ملا تو ان سے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ کتنی اذیتیں دی، اس حوالے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سورۃ یوسف میں آپ پر کس طرح سے انہوں نے اذیتیں در اذیتیں آپ کو عطا کی، تو اس پر آپ نے کس طرح نوازشات کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو حسین ترین قصہ کہا گیا۔ یہ بھی بتایا آپ کو ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے کی نشاندہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو ان بھائیوں کو بڑا درد ہوتا تھا اس حوالے سے۔ تو کہا کہ پھر اسے ایک نے کہا نہیں، اسے قتل نہیں کہتے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنویں میں ڈال دینے کی پلاننگ کی اور باپ سے اجازت مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا، تم اپنے کھیل میں لگے رہو گے۔ کہا نہیں ابا جان، ہم اس کا خیال کریں گے۔ بہرکیف وہ لے گئے اور ایسے ہی کیا، قمیض اتار لی، اس پہ خون لگا دیا تاکہ وہ کہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آپ کو کنویں میں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تمہاری یہ من گھڑت باتیں ہیں، فصبر جمیل، بس میں صبر کروں گا۔ آپ جان گئے کہ یہ ان کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو آزمائش ڈالی تھی، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، شروع میں آپ نے اپنے والد صاحب کو کہا تھا مجھے چاند، سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر ہونے جا رہی تھی۔ آپ کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ اس خواب کو بھائیوں سے نہ کہنا۔ اس سے بھی علماء نے کہا کہ خواب جو ہے اچھے لوگوں کو بتائی جائے، جو آپ کے خیر خواہ ہیں ان سے خواب بتائے جائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح تعبیر بتائیں۔ تو پھر باپ نے صبر کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو پھر قافلے والے آئے، وہ لے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا، عزیز مصر کے ہاں بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی بیوی کا معاملہ جو ہوا، اس نے ایک معاملہ کیا، وہ ان کے طرف اپنے گھر کے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مربی کے احسان کشی نہیں کر سکتا، آپ کے جو عزیز مصر ہیں ان کا بڑا احسان تھا آپ پر، اور آپ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دروازے کی طرف جانے لگے باہر جانے کے لیے، پھر وہ واقعہ پورا اس میں کوٹ کیا گیا۔ پھر بچہ پنگھوڑے میں بولتا ہے کہ اگر آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ قصوروار عورت ہے، اور آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصوروار یوسف علیہ السلام ہے۔ تو دیکھا گیا کہ پیچھے سے ہی دامن آپ کا چاک ہوا تھا، لیکن بادشاہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پھر ایسا نہیں کیا، آپ کو ہی قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر آپ قید میں گئے تو وہاں پر دو قیدی ملے، دونوں نے اپنا خواب سنایا۔ ایک نے کہا میں روٹیوں کا ٹکڑا سر پر ہے، وہ کوے کھا رہے ہیں، اور ایک نے کہا میں جام پلا رہا ہوں۔ آپ نے دونوں کو کہا کہ ایک جس کے سر پہ کوے کھا رہے ہیں اس کو سزائے موت ہو جائے گی اور اس کی لاش کو کوے کھائیں گے، اور دوسرا جو جام پلا رہا ہے اسے پھر اعزاز دیا جائے گا۔ تو اس شخص کو جس کو بچنے کی امید تھی، اسے کہا تھا میری بات اسے یاد دلانا بادشاہ کے بارے میں۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں 7 خشک ہیں، تو بادشاہ درباریوں سے پوچھنے لگا۔ تو پھر اس وقت قیدی کو یاد آیا کہ یوسف کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا، چنانچہ اس نے رجوع کیا اور آپ سے تعبیر پوچھی گئی۔
تو آپ نے کہا 7 سال تم پر سرسبزی شادابی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں محفوظ رکھنا، یعنی کہ خوشوں سے باہر نہ نکالنا، تاکہ خوش حالی میں تمہارے کام آ جائیں۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہوگی تو میں جیل سے باہر نہ آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ وقطعنا ایدیہن قرآن میں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی وہ عزیز مصر کی بیوی پر الزام لگا تو عورتوں نے باتیں بنائی تھی، تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت کی تھی، کہا جس کے لیے میں نے یہ تماشا رچایا ہے تو ان کا حال دیکھ لو۔ سب کو بٹھا دیا گیا، سب کے ہاتھ میں چھری اور فروٹ رکھ دیے گئے۔ جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے کمرے میں، سب نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تو یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں اس ذکر ہے۔ تو سب عورتوں کو جمع کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اس سے حقیقت حال معلوم ہو گئی، تو سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اس طرح سے آپ کی برات ثابت ہوئی۔ خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ یہاں تک یہ واقعہ ہے۔ اب 13ویں سپارے کو جب شروع کریں گے، پھر بقیہ واقعہ اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مزید پھر آپ کو کیا اعزاز دیے گئے، آپ کو بادشاہت دی گئی، پھر سارے بھائی جنہوں نے آپ کو ساتھ ظلم کیا تھا وہ کس طرح آپ کے پاس آئے، پھر آپ نے کس طرح ان کی مہمان نوازی کی۔